میں تشریف لا لیں جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف منعقد کیا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق اللہ العظیم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 57 تک کا درس ہو چکا ہے. گزشتہ درس میں ایمان والے اور ایمان والیوں کو جنت میں کیا کیا انعامات، کیسے کیسے انعامات، اور پھر دخول جنت کا راز اور سبب. ایمان اس لیے جنت میں جانے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح، جس کے بغیر جنت میں داخلہ ہی جب نہیں ہوگا تو پھر جنت کے انعامات اور جنت کی نوازشات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ گزشتہ درس کا خلاصہ ہے. آج کی گفتگو نہایت ہی حالات اور معاشرتی سطح پر ہوگی، جو آیت نمبر 58 کی ذریعے ترجمہ ہے. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں تمہارے پاس ہیں ان کی امانتیں انہیں دے دو، اور جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. یہ دو باتیں، پہلی بات امانت کی ادائیگی اور دوسری بات انصاف. یہ دو باتوں پر گفتگو ہوگی، اور یہ عنوانی پہلو ہے کہ اسلام کا جو ایک عظیم شاہکاری پہلو ہے وہ ہے امانتوں کی ادائیگی. امانت کیا ہے؟ اور اس میں پلورل کا سینٹینس استعمال ہوا ہے، امانات. جو امانت کی جمع ہے، اس کا مطلب یہ کہ امانت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، امانت کی جتنی بھی صورتیں ہیں، مثلا مال کی شکل ہو، حقوق کی شکل ہو، یا جو بھی شکل ہو، وہ سب امانتوں میں داخل ہوں گی. عموماً امانت کا ایک عنوان ذہنی طور پر یہ آتا ہے کہ کسی کا مال آپ کے پاس موجود ہے تو وہ ادا کر دیا جائے، وہ دے دیا جائے. عمومی طور پر امانت کا یہی تصور ہوتا ہے، مگر یہ ایک خاص عنوان یا خاص پہلو تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے تقاضے کے مطابق امانات کا جملہ استعمال ہوا ہے. لہذا یہ صرف مال کو نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو بھی کسی بھی شکل میں باپ ماں کے پاس اولاد یقیناً امانت ہے، رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کے حوالے سے.
لازم ہے کہ ان کی تربیت صحیح کی جائے، لازم ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام و انصرام اپنی کیپیسٹی کے مطابق کی جائے۔ یہ بیٹھے جو بھی انسان کے پاس کسی بھی شکل میں امانت ہو، جسم یہ اللہ کی امانت ہے، طاقت یہ اللہ کی امانت ہے، بینائیاں اللہ کی امانت ہے، ہاتھ پاؤں کی سلامتی یہ اللہ کی امانت ہے، غرضے کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اللہ کی امانت ہے۔ اس کا صحیح استعمال کرنا ہی اللہ کی منشا اور اللہ کے انعامات کی منشا کے مطابق ہے۔ غلط استعمال یہ خیانت ہے۔ خیانت یہ قیامت کی نشانی تو ہو سکتی ہے، جنت کی نشانی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی بنیادی ابتدائی حدیثوں میں یہ بات نقل ہے کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت ضائع ہونے لگے، جب امانت کو ضائع کیا جانے لگے تو پھر قیامت ہی کا انتظار کرنا۔ اب امانت کے ضائع کی ایک مثال وہاں پر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کیف اضاعتها یا رسول اللہ، کہ امانت کا ضائع کرنا یا ضائع ہونا یہ کیسے پاسبل ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلہ، کہ جب معاملہ نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو سمجھ جانا کہ امانت ضائع ہو چکی ہے۔ اب معاملہ نااہلوں کے سپرد، اس میں بھی بڑی مطلب عمومیت ہے۔ آپ کا ایک بچہ ہے یا بچی ہے، انہیں 10 روپے کی ضرورت ہے، آپ انہیں 1 لاکھ روپیہ دے دیں اور وہ ضائع کر کے چلا آئے، تو یہ جہاں ضائع کرنے والے کا قصور ہے وہیں کہیں زیادہ دینے والے کا قصور ہے کہ اسے جتنی کی ضرورت تھی آپ نے اس سے کہیں زیادہ دے دی۔ تو جو امانت آپ کو صحیح ڈھنگ سے پیسے کی شکل میں اللہ نے دیا تھا یوز کرنے کے لیے، آپ نے اسے صحیح سے یوز نہیں کیا، لہذا آپ خیانت کرنے والے اور والیاں ہیں۔ جنہیں آپ نے دی ہے وہ بعد میں پکڑا جائے گا، پہلے آپ پکڑے جائیں گے۔ اسی طرح آپ ملکی سطح پر دیکھیں، حکومت کی بات ڈور جس کے ہاتھ میں دی گئی، اگر اس کو عدل اور نظام عدل کے ساتھ استعمال نہیں ہو رہا ہے تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ حکومت، سیاست، اقتدار یہ بھی اللہ کی جانب سے امانت ہے۔ ہمارے گھروں کا ایک معاملہ ہے، بالخصوص اگر گھر میں ایک بیٹا ہو تو شادی جب ہو جاتی ہے، بہو آتی ہے تو ماں یعنی ساس جو ہے اس کو چابی دے دیتی ہے، لو آج سے تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب پتہ نہیں کس لیے دیتی ہے، مجھے یہی لگتا ہے کہ دل جیتنے کے لیے دیتی ہے، ورنہ جب تک زندہ ہے وہ بڑی ہے، انہیں چابی رکھنے میں کیا ہوا ہے؟ وہ انہیں سجیسٹ کر سکتی ہے، انہیں بول سکتی ہے، لیکن چابی سپرد کر دیتی۔ اور جب کوئی گڑبڑی ہوتی ہے تو گڑبڑی بھی ان کے نظریے کے مطابق ظاہر ہے۔ جب آپ نے سپرد کیا ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ عدل کے ساتھ اور امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اپنے کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے، تب آپ گرفت کر سکتی ہے۔ اور اگر دے رہی ہے، اور دینے سے مراد آپ کی تھنکنگ نہیں، عدل اور نظام عدل، یہ اس کے اعتبار سے۔ میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے اشارہ۔ میں امانتوں کی جو پلورل کا سینٹینس استعمال ہوا اس کی تفصیلات کر رہا ہوں کہ اسلام میں یہ 2 پہلو بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں امانت ان کے حقدار تک پہنچانے کا حکم دیتا ہے، اور یہ حکم دیتا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ یہ 2 پہلو ہے ایک ہی آیت میں۔ حالانکہ اتنا بڑا عنوان ہے کہ ہر ایک پہلو پر بڑی بڑی باتیں، کتابیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کے حساب سے اس کی توضیح کروں کہ امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا،
اپنا تھاٹ، اپنی تھنکنگ اس اعتبار سے آپ امانت کو ضائع کریں، نہیں. جو اللہ پاک نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، میں نے ابھی آپ کو کہا ناخن سے لے کے سر کے بال تک یہ اللہ کی امانت ہے. اب اس کا استعمال اگر توحید کے آئینے میں، منشا الہی کے آئینے میں آپ کر رہی ہے تو یہ امانت کی ادائیگی ہے، اور اگر اس کے خلاف کر رہی ہے تو یہ امانت میں خیانت ہے، جو بہت بڑی قیامت کی نشانی ہے. اس کا مطلب جو بھی ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہماری مائیں یا بہنیں اپنے وجود کا غلط استعمال کر رہی ہیں، وہ در حقیقت قیامت کو دعوت دے رہی ہے، جہنم کی طرف جانے والی چیز. کیونکہ قیامت کا جو تصور ہے نا، وہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. ایک بھی ایمان والا موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کا جو پہلو ہے وہ کفر سے ہے. ایمان والے اس پر ایمان تو رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت حق ہے، آئے گی، لیکن وہ مومنوں کے لیے نہیں آئے، بلکہ مومن جب نہیں رہیں گے تو قیامت آئے. اور مومن جب نہیں رہیں گے تو کیا مطلب؟ آج کی آیت کریمہ اور بھی واضح کر رہی ہے کہ انسان کے اندر سے امانت کی ادائیگی میں، انسان کے اندر سے عدل میں، انسان کے اندر سے انصاف ختم ہو جائے گا تو اس کا ایمان ہی کمپلیٹ کہاں ہے؟ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور موقع بموقع کچھ نہ کچھ ہم ایکٹیویٹی کر لیے، ہم کمپلیٹ مومن ہو گئے. نہیں، کمپلیٹ مومن یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بھی جو چیزیں آپ کو دکھ رہی ہیں. فرض کیجئے ایک شخص نے آپ کے گھر میں، یا بیٹی نے یا بہو نے یا بیٹے نے، کسی نے بھی غلطی کی، اب وہ غلطی ایسی ہے کہ آپ ایک بار تنبیہ کر دیں اس کا مداوع ہو سکتا ہے. گلاس گرا دیا گھر میں بیٹی نے یا بہو نے، آپ نے ڈانٹ دیا، ڈانٹ دینے کے بعد اسے احساس بھی ہوا، فیل بھی ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے، وہ آنسو بھی گرا رہی، آپ نے ڈانٹ دیا، ٹھیک ہے. لیکن اب اس ڈانٹ کے بعد ان کے شوہر کو، آزو بازو والی عورتوں کو، سہیلیوں کو موقع بموقع یہ شکوے شکایت کرتے رہنا، فلاں دن ایسا کر دیا، فلاں دن ویسا کر دیا، یہ عدل نہیں ہے. ایک گناہ کی ایک ہی سزا ہوتی ہے، ہر ایک دن سزا نہیں ہوتی. اس بات کو سمجھیے، جو چھوٹی سی بات ہے. میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے. کبھی بھی ہماری عدالت میں جب کوئی بہنیں یا مائیں آتی ہیں تو پریزنٹلی جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے بابا آدم علیہ السلام سے لے کر کے پوری بات کھول دے گی. پرسوں انہوں یہ کرے، ترسوں انہوں یہ کرے، انہوں یہ کرے، انہوں یہ کرے. میں کہا اگر پرسوں کرے تھے تو پرسوں کے نہیں آئے، آج کے پر. یہ جو گھٹ گھٹ کر کے سامنے والے کو تکلیف، اور مجرم کو بار بار اپنے جرم کا، باوجود کہ اس نے جرم سے اعتراف کر کے توبہ بھی کر لیا، فیل بھی کر لیا، ندامت بھی ہو گئی، لیکن سامنے والا یا والی بار بار انہیں احساس دلا کر جو ہر دن اس کا دل توڑا جاتا، یہ امانت میں خیانت ہے. ایک مجرم کو ایک ہی وقت سزا ملتی ہے، بار بار سزا نہیں ملتی. اس بات کا خیال رکھیں. یہ ایک امانت کی شکل ہے. آپ نے اسکول جاتی ہوئی بیٹی کو 10 روپیہ دیا، وہ یہ لے لینا، وہ لے لینا جو اس نے کہا تھا. اب وہ جو ہے 50 روپے کا قرضہ لے کر کے آ گئی ہے. یہ بھی امانت کی صورت ہے. یا انہیں 20 کی ضرورت تھی، 10 روپیہ دیا. مجھے یہ جو میں ایک ایکوالٹی کا عنوان دے رہا ہوں، اسے سمجھ لی، بات چھوٹی چھوٹی ہے. ایک اور مثال دو جو آپ سمجھیں. اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھا ہے. دعا کرتا ہوں آخری لمحے تک آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت رہیں اور طاقت و توانائی والے رہیں. اللہ میری ماں کو بخش دے. میں نے ان سے یہ بات سیکھی ہے، آخری لمحے تک 80-90 سال کی عمر تک الحمدللہ والد گرامی کو تہجد کا پانی، وضو کا پانی خود سے دیتی تھی. کوئی اگر دے بھی تو انہیں ڈانٹتی تھی، کہتی تھی میرے ہاتھ پاؤں سلامت رہیں.
میں جب گھر کو جاتا تھا تو اپنے سے ستو ہے نا ستو، وہ گھون کر کے مجھے دیتی تھی، یہ میرا حق ہے ایسا بولتی تھی۔ میں اس سے یہ ذہن دینے جا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک گلاس رکھا ہوا ہے اور پانی کا مگ بھی رکھا ہوا ہے ٹیبل پہ، اور آپ کی بہو یا آپ کی بیٹی مطلب کم سے کم 20 قدم تو دور صوفہ پر بیٹھی ہے اور کچھ نہ کچھ کر رہی ہے۔ اب آپ کا ایگو دیکھیے، بیٹی یا بہو پانی پلاؤ، اب یہیں پر ذرا سی غور کیجیے، جو امانت کی ایک گہرائی ہے۔ آپ کے بازو اور ٹیبل پہ آپ خود بیٹھے ہیں، بازو میں پانی ہے، مگ بھی وہیں پر ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، وہ دور والی بہو کو آپ کہہ رہی ہیں لا کر کے دیجیے۔ کمال ہے۔ اگر بہو نے کہہ دیا ممی بازو میں تو پانی ہے لے لو، تو آپ نے ڈانٹنے کے بجائے یہ دیکھو پوری دنیا میں فون اور نیٹ ورک آپ نے لگا دیا، بیٹے کو شکایت کیا، اس کو شکایت کر، دیکھو ذرا سی پانی لانے کے لیے بول رہی ہے اور ہمارے کو جواب دے رہی، کچھ بھی خدمت نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ۔ یہ امانت میں خیانت کا عنوان ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھو، اپنے سے کام کرنا یہ توہین نہیں، شان ہے۔ گویا آپ اللہ پاک کو اپنی صحت و تندرستی کی جو انعام ملے ہیں، یہ پریکٹیکلی طور پر اس کا شکر ادا کر رہی ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں سلامت رکھا، توانائی کے ساتھ رکھا، طاقت کے ساتھ رکھا، اب اپنے سے ہم اپنا کام کر سکتی ہیں، مولا تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ تو ناخن سے لے کے سر کے بال تک یہ خدا کی امانت ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا یہ امانت ہے۔ آپ کو جو طاقت توانائی دی ہے کس لیے دی ہے؟ دھاپ جگانے کے لیے نہیں، اس کا صحیح استعمال کریں۔ اگر اخلاقی طور پر خدمت گزاری ہو رہی ہے، دھیان دیجیے گا، تو جو خدمت کر رہی ہے ان کو ثواب ملے گا۔ فرض کیجئے آپ نے جو 20 قدم کے آگے بیٹی کو یا بہو کو کہہ دیا وہ لا کر دے دی، تو ان کو تو ڈبل ثواب ملے گا، لیکن آپ کو جو ہاتھ پاؤں کی سلامتی دی تھی، اللہ پاک یہ ضرور لکھے گا کہ میں نے طاقت کس لیے دی تھی، میں نے توانائی کس لیے دی تھی۔ اپنے پیٹ میں جانے والا لقمہ اپنے ہاتھ سے کھا سکتی ہو، اور پینے والا پانی اور گلاس اپنے ہاتھ سے نہیں لے سکتی۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھیے۔ بڑی لکڑی جلانے کے لیے چھوٹی لکڑی جلانی پڑتی ہے پہلے۔ میں ہر طرح کی مثال دے کر آپ کے سینے کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں اور ایک ماحول اسلامی دینا چاہتا ہوں۔ گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنا، اتنا لطف آئے گا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انجوائے کرنے میں، آپ نہیں جانتے۔ ان سے پوچھئے جنہیں بڑا عہدہ ملا ہوا ہے، وہ کچن کی صورت تو کبھی دیکھتے ہی نہیں ہوگی، اپنے ہاتھ سے پکائی ہوئی چیز کھانے کی تو توفیق ہی نہیں، پتہ نہیں باہر میں پان ٹھیلا پر بنانے والا اڈلی کتنی بار وہ اپنے گال کو نوچتا ہے، کتنی بار ناک کو نوچتا ہے، کتنی بار سر کو نوچتا ہے، کتنی بار ہاتھ کو نوچتا ہے بغیر دھوئے ہوئے، وہ آپ کو دے دیتا ہے اور آپ لا کر بڑی شان سے کھاتی ہیں۔ کیوں؟ آفس جانا ہے۔ مجھے یقین سے کہو، جہاں سے آپ اڈلی ہمارا لاتے کا وہ بسم اللہ پڑھ کے بناتا ہے؟ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے عہدے پر ہیں، نہیں۔ جس کھانے کا آغاز بسم اللہ سے نہیں، انجام بسم اللہ سے نہیں، وہ کھانا آپ کے لیے باعث برکت اور رحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ اپنے گھروں میں دیکھو، ہماری بہنیں، ہمارے پاس 3 بہنیں ہیں ہمارے پاس، 60 سال ہو گئے ایک بار۔ کبھی میں دیکھتا تھا کہ دال بگھارنے کے لیے ہوتا ہے، بول دے ممی ذرا دال کو یہ کر دو، ہاں، تو دیکھتا تھا کہ اگر ان کے سر سے دوپٹہ سرک گیا ہے تو اتنا زور سے مارتی تھی امی، چل بھاگ، کہتی تھی بے برکتی کھانا بنانے والی، جاؤ۔
कहती थी सबसे पहले सर पे दुपट्टा रखो और बिस्मिल्लाह पढ़ करके उसमें डालो। और सच कह रहा हूं मैं, अपना तजुर्बा, कि मैंने आज तक जितनी हमारी उम्र है कहीं भी ऐसी मछली मैंने नहीं खाई जो अपनी वालदा के हाथ से, और कैसा बनाती थी पता नहीं, 10 मिनट के अंदर इतनी अच्छी मछली बनाती थी। आज तो अगर बनाने के लिए बोला जाए तो वो पता नहीं हाथ पांव सब तोड़ देते हैं मछलियों के, हमारी बीवियां बहनें। जरा भी खराश तक नहीं आती, वैसे ही लंबी की लंबी मछली रहती थी और बेहतरीन से ऐसा बनाती। क्यों? इसलिए कि वो खशीयत, वो खौफ, वो अट्रैक्शन, वो स्ट्रांगनेस जो तौहीद और रिसालत की होनी चाहिए, आप अपना हाथ इस्तेमाल करेंगे, ताकत अल्लाह फरिश्तों का दे देगा। आपको मालूम है कि हजरत बिलाल से एक रिवायत मंसूब है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हाल में उन्हें बुलाया जब वो रोटी पका रहे थे। मैं एक सिमिलरिटी बताने जा रहा हूं और आप समझिए इस बात को। जो खाना आप पेट के अंदर डाल रही हैं, क्या वो बिस्मिल्लाह वाला है? ये मैं इशारा करने जा रहा हूं। और आज तो उमूमन पान ठेले पर जो भी बिकता है वो गैर मुस्लिम ही बेचते हैं, मैक्सिमम। हाँ बिल्कुल, उमूमन वहां तो सोच ही नहीं सकते कि बिस्मिल्लाह पढ़ा हो। कहां से बरकत आएगी उस चीज में, उस खाने में? अपने हो सकता देवी देवता का नाम लिया हो तो पता नहीं शिरदिया खाना भी हो गया, और लेता ही होगा वो। अब जाहिर है जिस मजहब को वो मानता है, अब अपन खाते तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, पीते हैं बिस्मिल्लाह खाते हैं, तो वो भी तो वैसे ही करता होगा ना। माशाअल्लाह, जरा इस बात को समझिए। आप बड़े से बड़े हो गए दुनिया पर पहुंचने के बाद, आप छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, जो इस्लाम की बड़ी खूबसूरत चीजें हैं, आप देखिए केक आप रखते हैं ना, लेकिन केक जो है वो अंदर की चीज होती है, ऊपर में कितने अच्छे से आप उसमें सजाती हैं। मैं एक दुनियावी मिसाल दे रहा हूं, उसमें नाम है, उसमें क्या क्या अच्छी से अच्छी चीजें सजाती हैं, लेकिन केक हकीकत में नीचे की चीज है। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये जीनत का काम करती है। आप रात में सो जाती, सुबह में आप ब्रश करती, फ्रेश होती, तब अपने आप को कंफर्ट महसूस करती, सर झाड़ती, तब कंफर्ट महसूस करती। हालांकि आप कंप्लीट है उस वक्त भी जब आप सोई हुई है, कंप्लीट है उस वक्त भी जब आप ब्यूटिशियन में, जीनत में नहीं है। लेकिन ये जीनत क्यों करती है? ताकि आपकी खुशनुमाई और आपके को कंप्लीट एहसास हो। तो इस्लाम में ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये इस्लाम को कंप्लीट करती है। हाँ, जो मंसूर रिवायत है, गालिबन हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुलाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। एक रोटी तवा पर है और एक रोटी का जो गुल्ला है वो हाथ में। तवा वाली रोटी छोड़ दी और हाथ वाला गुल्ला भी छोड़ करके उसी वक्त बारगाह रिसालत में हाजिर हुई। कुछ काम कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बगैर चू चला के। आज हम और आप क्या है, शौहर तक को डांट देती हैं, नहीं दिख रहा क्या काम कर रही हूं, नहीं सूझ रहा। ऐसा सुनिए, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ काम करने कहा, मुझे ध्यान तक नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा था। नबी ने जो कहा बस उसका ध्यान रहा। गया, मैं कुछ लाने के लिए कहा, लाया, और उसके बाद दे दिया। देने के बाद अचानक या रसूल अल्लाह, तवा पर रोटी छोड़कर आया था, जाता हूं। कहा जाओ। मुस्कुरा रहे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसके बाद जैसे ही आते हैं अपने तवा के पास, देखते हैं सारी रोटियां बन चुकी हैं और घड़ी की हुई है, न वो गोल है न तवा पर की रोटी मौजूद है, सब बन चुकी हैं। और वो सोचते हैं कि मेरे घर में तो आज तक कोई आया नहीं, न औरत है न कोई है, वगैरह वगैरह, मैं ही बनाता हूं, ये क्या हुआ। ये हैरत में तकाज़े बशरी के नाते दौड़ते हुए आते, आने के बाद नबी को मुस्कुराता देखकर अब उनकी हैबत भी खत्म हो गई। नहीं, कुछ तो है या रसूल अल्लाह। कहा तुम कुछ मत बोलो, वो रोटियां फरिश्तों ने बनाए। जब इंसान अदल के साथ, तौहीद और सुन्नत के स्ट्रांगनेस के साथ ईमान की दुनिया में
کامل رہتا ہے، مدد اللہ کرتا ہے۔ سوچیے چھوٹی سی چیز ہے روٹی بنانا، لیکن چونکہ جذبہ اطاعت نبی میں تھے وہ، تو اللہ نے اس کے لیے بھی دیکھے غیب سے مدد فرمائی۔ آپ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں سوچ رہا، نہیں دکھ رہا، اور آج کل تو پتہ نہیں الگ الگ کپڑے آ گئے ہیں۔ ایک دن ایسے ہی ہماری بیوی بھی بولی کہ میں بھی وہ بناتے وقت کپڑا یوز کروں کیا، خریدو کیا، کیا کپڑا خریدے؟ تو وہ کچن میں کا جو کپڑا ہوتا ہے، نہیں 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 ایسا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ماں کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا ایسا کرتے ہوئے۔ نہیں وہ چھینٹ لگتی، چھینٹ کا توجہ سے بناؤ، چھینٹ نہیں لگتی، اور کپڑا خراب ہوگا دھو لینا، دوسرا آئے گا۔ لیکن کپڑے پہ کپڑا، پھر جب محسوس کیا، میں نے سرچ کیا تو دیکھا کہ یہ ہوٹلوں وغیرہ میں ویسے ہی پہن کر کے بنایا جاتا ہے۔ میں روکوں گا نہیں، لیکن اس بات کے لیے ٹوکوں گا ضرور کہ جو کھانا اپنے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے تم بنا سکتی ہو بناؤ، گھر میں ماحول پیدا ہوگا اور حسینی لڑکے جنم لیں گے اور صحابہ کرام اہل بیت کی محبت والی نسلیں ہوں گی، اولاد ہوگی۔ باہر کی چیزیں کھلاؤ گی تو باہر جیسی فکریں ہوں گی، وہ گھر میں رہنے والے بچے نہیں ہوں گے۔ روکوں گا نہیں میں، لیکن ٹوکوں گا ضرور۔ یہ جملے پہ غور کرنا۔ قرآن کہتا ہے امانتوں کو اس کے پاس جو اس کے اہل ہیں، اہل امانت تک امانت کو پہنچا دو۔ تو ہر وہ چیز جس کا استعمال توحید و رسالت کے آئینے میں ممکن ہے وہ کیجیے۔ آپ جھاڑو آپ دے سکتی ہیں تو دیجیے، اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت رہیں گے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آج تک میں نے اپنے سینٹر میں واچ مین نہیں رکھے۔ 2009 سے سنی سینٹر موبائل پورا سے لے کر آج تک کبھی نہیں رکھے واچ مین، میں خود سے دیتا ہوں جھاڑو۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سے اپنا کام کرتے تھے۔ یہ ہم سیرت کے عنوان میں بتاتے ہیں امت کو، اور بتانے کا مطلب کیا ہوا؟ تھیوری، نبی کی سیرت پریکٹیکلی دنیا میں اپنانے کے لیے، میدان عمل میں لانے کے لیے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی جو ہمارے پاس باتیں ہیں، محبت بانٹیے، یہ بھی امانت ہے۔ غصہ مت ہوئیے، یہ بھی امانت ہے۔ معافی کا جذبہ لائیے، یہ بھی امانت ہے۔ سینہ کو کشادہ کیجیے، یہ بھی امانت ہے۔ کینہ مت رکھیے، یہ بھی امانت ہے۔ غیبت چغلخوری کا ماحول ختم کیجیے، یہ بھی امانت ہے۔ اور سب سے بڑی بات، مائیں اپنے ہاتھوں سے بسم اللہ پڑھ کر کے اپنی اولاد کے لیے کھانا بنائیں، یہ سب سے بڑی امانت ہے۔ وہ کھانا الحمدللہ خون بنائے گا تو بسم اللہ والا خون بنائے گا۔ سنگلاخ والی میں بھی آپ کی اولاد رہے گی نا، تو یاد رکھنا اللہ اس کی مدد کرے گا، رسول ان پر نظر کرم کریں گے، تمام اہل بیت اطہار کی دعائیں ملیں گی آپ کو۔ اس لیے کسی بھی چیز کو جو آپ کی پسندیدگی میں ہے اسے چھوٹا نہ سمجھیں، وہ کر گزریں۔ اور جب یہ ماحول ہر ایک سوچ لیں گے نا تو کسی کی طرف تاکنے اور جھانکنے کا عنوان نہیں ہوگا۔ بیٹی بھی اپنے وقت پر اپنا کام کرے گی، ماں بھی اپنے وقت پر اپنا کام کرے گی، بھائی بھی اپنے وقت پر اپنا کام کرے گی۔ سب جب اپنا اپنا اپنی اپنی امانتوں کا عنوان اپنے پاس رکھیں گی تو انتظار نہیں ہوگا۔ صحت کو اللہ کی نعمت سمجھو، طاقت و توانائی کو اللہ کی نعمت سمجھو، اور جب یہ آپ سمجھیں گی تو اس کا شکر ادا کریں گی، اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے پاس پہنچا دو، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بھائی بھائی میں جھگڑے ہو جائے، بہن بہن میں جھگڑے ہو جائے، بہو نند میں جھگڑے ہو جائے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ دونوں کی بات سنیں، ون سائیڈڈ نہیں، میں کبھی غلطی کری کیا، میں کبھی غلطی کری کیا، تمہیں بتاؤ، یہ سب سننے کی ضرورت نہیں۔ بڑے وہ ہوتے ہیں جو دونوں کی باتیں سنیں، ایسا نہیں کہ ایک کی بات سن کر فیصلہ سنا دے آپ، خبردار ایسا ہرگز نہ ہو۔ تو عدل قائم کیجیے امانتوں کی ادائیگی میں، اور تمام تک جو پاسبلٹی آپ کے پاس ہیں ان کو ان کے حقوق کے ساتھ ادا کیجیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو امانتوں کی ادائیگی اور نظام عدل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔